بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور سیرت النبی کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک بڑے معروف صحابی ہیں حضرت طفیل بن عمرو دوسی، قبیلہ دوس سے نواح یمن میں یہ قبیلہ آباد تھا، اور ان کو ایک طرح سے قبیلے میں سرداری بھی حاصل تھی۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ میں آیا اور ارد گرد میرے، ظاہر بات ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ بھی ایک سردار آدمی تھے، اور مکہ کے جو بڑے بڑے کفر کے ائمہ اور سردار ہیں تو وہ بھی اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے آ کر طفیل بن عمرو سے کہا کہ نعوذ باللہ یہاں پہ ایک شخص ہیں جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ لوگوں پر نعوذ باللہ جادو کر دیتے ہیں، اور ان کے جادو کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے اور میاں بیوی سے جدا ہو جاتے ہیں، اور ان کے جادو کا اثر ہے۔ تو کہیں ان کے پاس نہ چلے جائیے گا، اور وہاں پہ جا کے تو کہیں ان کی بات نہ سن لیجیے گا، کیونکہ یہ قریش مکہ ڈرے ہوئے تھے کہ اگر یہ ایک بڑا سردار جو ہے یہ مسلمان ہو گیا تو ان کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ طفیل بن عمرو دوسی یہ کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے گویا کہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی کہ کہیں مجھ تک نعوذ باللہ وہ آواز نہ پڑ جائے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنا کرم کرتا ہے اور فضل کرتا ہے تو اس کی جب مہربانی ہوتی ہے اور ایمان کے لیے سینہ کھول دیتا ہے تو پھر اسباب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی فراہم کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حرم میں گیا اسی سوچ کے ساتھ کہ کہیں پہ میرے کانوں میں رسول اللہ کی آواز نہ پہنچ جائے، لیکن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان منہ کر کے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور ظاہر بات ہے حضور اسی جگہ پہ اکثر کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں سے پھر بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا اور اس کی طرف بھی منہ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ باوجود کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی اور آپ علیہ السلام کی جو تلاوت تھی وہ میری سماعتوں کی نظر ہو گئی اور کانوں تک تو پہنچ گئی، تو قسمت تھی، جاگ اٹھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں بھی ایک شاعر ہوں، ایک سردار ہوں، صحیح غلط کو میں سمجھتا ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بالکل ان کی باتوں میں آ جاؤں اور جو کچھ یہ کہنا ہے اس کو اندھا دھند طریقے سے مان لوں۔ تو میں نے خود اپنے اندر ایک انالیسس کیا، اپنے اندر سوچا اور غور و فکر کیا، تو میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ یہ کلام جو ہے یہ بالکل عام کلام نہیں، اور میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے اپنا سارا کچھ واقعہ بھی بیان کیا، تو حضور نے مجھے قرآن مجید سنایا۔ تو قرآن مجید کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ میں نے اسی وقت گویا کہ کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد میں اپنے قبیلے میں گیا، تو قبیلے والے جو ہیں انہوں نے تو میری بات نہیں مانی، ہاں میرے والد اور میری بیوی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے عرض کی کہ حضور میرے قبیلے کے لیے لعنت کیجیے کہ یہ مسلمان نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، میں لعنت نہیں کروں گا، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ طفیل کا جو قبیلہ ہے ان کو اسلام کی توفیق عطا کر اور ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ تو اس کے بعد پھر حضور نے مجھے ایک نصیحت فرمائی کہ تم جاؤ اور جا کر قبیلے والوں سے اچھے طریقے سے نرمی سے بات کرنا۔ تو یہ میرے لیے بہت عام تھا، اور اگر قرآن مجید میں آپ غور کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کے پاس بھیجا تو ایک جو اللہ کا حکم یہ تھا جو سورہ طٰہٰ میں موجود ہے کہ قولا لہ قولا لینا، کہ آپ دونوں نے فرعون سے بات نرمی سے کرنی ہے۔ اب یہ دیکھیں فرعون ایک بڑا سرکش ہے، متکبر ہے، اور اتنا متکبر ہے کہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ہی مصر کا سب کچھ ہوں، بادشاہ بھی ہوں اور تمہارا بڑا رب بھی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بات جو ہے وہ نرمی سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک اور سبق یہ بھی ہے کہ جو دین کے داعی ہیں اور دعوت دینے والے ہیں وہ نرمی کو اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت طفیل بن عمرو جو ہیں، خیر یہ پھر ان کا قبیلہ جب طائف کا غزوہ ہوا اس میں آئے، اور ان کا آلموسٹ سارا قبیلہ پھر مسلمان ہوا۔ انہی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، مسلمان ہوئے اور بعد میں امام محدثین بنے۔ حضرت طفیل بن عمرو جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تک، یعنی حضور کی وفات تک اور اس دنیا سے چھوڑ جانے سے وہاں تک تو مدینہ میں رہے، اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ پھر جنگ یمامہ میں آپ کی مسلمہ کذاب کے خلاف شہادت ہوئی،
اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ہمیں آپ کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔